اور آج کے جو ایونٹس ہیں قومی اسمبلی کی کاروائی اور دیگر جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بڑی قریب سے کور بھی کر رہے تھے. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے ناظرین، اس کا محور تو ظاہری بات ہے، سب سے بڑی خبر جو ہے آج کی وہ ہمارے عمران خان صاحب کا جو ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے لیا اسمبلی سے پچھلے چند دنوں کی پریشانی اور بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر انہوں نے اپنی ایوان کے اندر اپنی اکثریت ثابت کی. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے تبصرے بھی آ رہے ہیں، بہت ساری آراء ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ اس کو بہت بڑی کوئی فتح قرار دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں پہلی بار اس طرح ہوا کہ کسی وزیر اعظم نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلی بار، ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہو، لیکن اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں تو کئی بار یہ روٹین کی کاروائی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی تو جو پارلیمنٹ کے باہر بہت ہی افسوسناک مناظر دیکھنے کو آئے. وہاں پر تصادم کی سی ایک کیفیت تھی. پی ٹی آئی کے ورکرز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز وہاں پہ موقع پہ موجود تھے، اور جو رہنما ہیں نون لیگ کے احسن اقبال اور مصدق ملک، مریم اورنگزیب صاحبہ اور دیگر بہت سارے لوگ تھے، ان پر جو ہے ایک طرح سے حملہ بھی کیا گیا. انہوں نے بھی جواب دیا. بہرحال وہ ایک دوسرے پر الزامات جو ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پہلے وہاں سے ہوئی سٹارٹ. بہرحال جو بھی تھا، آج انہوں نے چونکہ غصے میں تھے ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی اور دوست، کیونکہ گیلانی صاحب کی جیت جو ہے وہ یقیناً اچھی خبر تو نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوش و خروش بھی بڑا تھا. سوشل میڈیا پہ زیادہ جوش و خروش ہے. ہم ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن جو آج کی گفتگو کا آغاز ہے وہ ہم آصف بشیر چودھری صاحب سے کریں گے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ محسن داوڑ جو ہیں ہماری قومی اسمبلی کے ممبر، وزیرستان سے منتخب ہوئے ہیں اور بڑے نوجوان ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایوان میں جو تعداد بتائی گئی ہے وہ اس وقت شاید موجود نہیں تھی. تو ان کا ایک کلپ ہے، اگر وہ کلپ ہے تو وہ ابھی فوراً چلا دیجئے، اور پھر ہم آصف صاحب سے بھی اس کے اوپر ان کی رپورٹنگ جو ہے اس پر بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اسے ملتی جلتی رپورٹس دی ہیں. یہ دیکھیے ناظرین. تحقیقات کا مطابق بھی کروں گا کہ آج جو نمبر وہ دکھا رہے ہیں وہ نمبر ہاؤس میں موجود نہیں تھا. جو فگر یہ لوگ دکھا رہے تھے یہ فگر ہاؤس میں موجود نہیں تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ویڈیو فوٹیجز سب ہوں گی کہ کون کون ممبر یہاں پر آیا تھا، کس کس کی ٹک مارکنگ ہوئی ہے، کون جنونلی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور کون انہوں نے ویسے ہی خانہ پوری. جی آصف صاحب آپ بھی موجود تھے وہاں پر، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا جانا، ذرا ہمیں خبر دیجیے. اور جی بالکل آصف یہ بھی بتائیے کہ آپ پچھلے کافی عرصے سے پارلیمان کو کور کر رہے ہیں، جہاں پر اکثر یہ کورم کے ایشوز ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس پہ تنازع بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ حزب اختلاف کے لوگ کہتے ہیں کہ کورم پورا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اجلاس چلتا رہتا ہے. تو یہ کس حد تک ممکن ہے؟ کئی لوگوں کا یہ اعتراض، جن میں محسن داوڑ بھی ہیں، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 178 جو انہوں نے کہا ہے ارکان، یہ شاید ہوں شاید نہ ہوں. یہ ممکن ہے ایسا؟ شکریہ سولنگی صاحب. میں تقریباً 2 دہائیوں سے پارلیمان میں جا رہا ہوں اور کوریج کر رہا ہوں. چودھری امیر حسین جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے اسپیکر تھے، ان سے لے کے آج تک جو ایوان اسد کیسر سب چلا رہے ہیں، ان سب تک ہم نے ان سب لوگوں کو کور کیا ہے. اور مجھے انتہائی تعجب ہوتا ہے کہ جب میں اس اسمبلی میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ہمارے فگر جو ہیں کورم کے، رپورٹرز کے اور اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر میں ابھی آپ کو ریسنٹ پاس کی مثال دوں تو فیبرری کے شروع میں اجلاس ہوا نیشنل اسمبلی کا، اس میں جو ہے اپوزیشن بات کرنا چاہ رہی تھی جو ایک دن میں دو دفعہ بجلی کی قیمت بڑھی تھی اس کے اوپر. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسپیکر نے نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دی، بلکہ وہ کاروائی کو بلڈوز بھی کرتے تھے. اور جب اپوزیشن فورم پورا پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی
تو ہم نے کئی بار جا کر دیکھا, اوپر سے گیلری سے کاؤنٹ کیا. میرے ساتھ ایم بی سومرو صاحب ہیں جن سے میرا کلوزلی ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے. وہ تقریباً 35 سال سے زیادہ ہو گیا کہ وہ اسمبلی کی کوریج کر رہے ہیں. ایم بی سومرو صاحب, رضوان شہزاد صاحب ایکسپریس ٹریبیون سے, یہ سب ہم وہ لوگ ہیں جو اوپر سے کاؤنٹ کرتے ہیں. جب گیلری سے کھڑے ہو کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 86 لوگ پورے نہیں ہیں, لیکن کم از کم صرف فروری کے مہینے میں 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسپیکر نے کہا کہ کورم پورا ہے اور ایوان کی کارروائی جاری رکھی جائے. تو آج جو بات محسن داوڑ نے کی ہے, یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ شاید جو فگر دیا گیا ہے وہ پورا نہ ہو, لیکن اگر ہم اس کو ثابت کرنے کی بات کریں تو یہ صرف ایک صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ کسی رکن اسمبلی کی, جس کے کیونکہ آج جو گورنمنٹ نے فگر دی ہے وہ آلموسٹ سارا پورا دی ہے. فیصل واوڈا اور کو اگر نکال دیں اور اسپیکر کو نکال دیں تو 178 کا فگر آنا چاہیے. تو اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اگر ایک بھی رکن اسمبلی یا پی ٹی آئی کا یا اتحادی, اس کی اسلام آباد میں موجودگی جو ہے نا, اس کو اگر ہم یہ اسٹیبلش کرنے کے موجود نہیں تھے, تو صرف یہی ایک راستہ ہے جس میں ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو فگر دیا ہے یا نیشنل اسمبلی نے جو فگر دیا ہے وہ غلط ہے. کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں محسن داوڑ صاحب, یہ فرسٹ ٹائم ایوان میں آئے ہیں. یہ ایوان میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے تھے کہ مجھے آپ کی گنتی کے اوپر جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے اور آپ ان ممبرز کی گنتی جو ہے مجھے انشور کرائیں. یہ وہاں پہ اگر یہ بات کرتے تو اسپیکر جو ہے قواعد کے مطابق وہ انشور کرتے, انہیں گنتی جو ہے ان کے سامنے انشور کرواتے کہ 178 کا جو فگر وہ دے رہے ہیں وہ ایوان کے اندر موجود. اس وقت اگر ہم کہیں تو اگر اس میں کوئی 2 نمبری کی گئی ہے تو پھر ریکارڈ میں بھی کی گئی ہے, اور یقیناً اب صرف ایک راستہ بچتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جو فوٹیج ہے اجلاس, اسے آفیشیل فوٹیج کو لیا جائے اور ایک ایک ممبر کی پریزنس کو فوٹیج سے جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً ہم بھی اس کے اوپر کام کریں گے, لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کیا یہ فگرز غلط ہیں تو یس, یہ غلط ہو سکتے ہیں. کیوں کہ جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی اکثر فگر کا ڈفرنس ہوتا ہے. آج کی جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے میرا جو آفیشیل گروپ ہے جیو ٹی وی کے لیے, میں جو اپنی جو فگر بھیجا کہ ایوان میں کتنے لوگ موجود ہیں, تو میں نے اپنے ٹی وی کو بتایا کہ اس وقت ایوان میں 178 لوگ موجود ہیں, جن میں سے 4 ایڈوائزرز ہیں, اور وہ ایڈوائزرز ووٹ نہیں دے سکتے. ان میں بابر امان تھے, عشرت حسین تھے, شہزاد اکبر تھے اور عبدالحفیظ شیخ تھے. یہ چاروں ایڈوائزرز ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کے ووٹ نہیں ہیں. تو اگر یہ 4 ووٹ نکالیں تو میری جو گنتی تھی, جو میں نے بتایا جب وزیر اعظم بھی ایوان کے اندر موجود تھے, اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب تلاوت سے کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا, تمام لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے, گیلریز میں کوئی بندہ نہیں تھا. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے 178 لوگوں کو کاؤنٹ کیا ہے, جن میں سے 4 ایڈوائزرز تھے. تو بعد میں مجھے آفس نے کہا بھی کہ آپ کی گنتی جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی, تو میں نے انہیں یہی کہا کہ جو نیشنل اسمبلی سے رزلٹ اناؤنس ہوا ہے, بہرحال میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا صرف اپنی کاؤنٹنگ کی بنیاد. تو میں خود بھی سیریسلی ڈاؤٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ جو فگر دیا گیا ہے وہ شاید ایکوریٹ نہ ہو, اور محسن داوڑ جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ حقیقت کے قریب لگتی ہے.